السلام علیکم. میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب اور میری ٹیم. آج کا پہلا کمنٹ: آج کے پروگرام میں ببو کی یہ جگت سب پر بھاری تھی کہ بحری جہاز کند وچ وجیا ہوندا ہے. جی بڑی لاجواب جگت تھی ببو، تمہاری یہ جگت بڑی اعلیٰ تھی. سب پہ بھاری تھی. بس آپ کو پتہ ہی ہے ڈاکٹر صاحب ایسے باتیں آپ کیوں کرتی ہیں؟ میں نے تو نہیں کی، دیکھیں لوگوں نے اپریشیٹ کیا تو میں نے مینشن کیا. اب بس اسکرپٹ آ جاتا ہے ایسے ہوا سے. نہیں یہ اس کی اپنی لائن تھی. کیا بات ہے سر، اس کامنٹ سے پہلے آپ نے خود بھی مینشن کیا تھا کہ جگت بڑی اچھی تھی. مجھے پسند آئی تھی. رانا صاحب تسی کیتی سی؟ بس یار ہو گئی، پتہ نہیں چلے. اچھا بس ٹھیک ہے، چھوڑ دے ببو کی جان. بڑی گل ہے یار. اچھا بھائن تے کیتی تد کیش ہوئی، اور کسے تے نہیں سی ہونی. ظاہری گل ہور تیرے تے کر کے کی ہونا سی، کھ بھی نہیں. تو تے بٹیرا کندھ چ وجیا پھر صحیح سی. ادھر تے ویکھو ماشاءاللہ ٹائٹینک فولڈ ہویا ہوندا. یاسر مرتضیٰ کہتے ہیں آپ چاہیں تو میں کپڑے استری کرنے میں آپ کا استاد بننے کو تیار ہوں. تھینک یو ویری مچ یاسر مرتضیٰ صاحب. ساڈے کو اپنا ہے یار، ساڈے کو اپنا ہے کپڑے استری ہمارے کرنا. پاس ایک اپنا مائسٹرو ہے جو اس کام کا ماہر ہے. تو میں نے اتنا طویل عرصہ اس کے ساتھ کام کیا ہے اور نہیں سیکھ سکا میں. یہ تے کیڑا جڑا میرے حق تے ڈاکا مارنا چاہ رہے نے؟ تیرے حق تے کوئی ڈاکہ نہیں مارنا چاہے گا. پنو آپ کا حق اس لیے نہیں بنے گا کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ استاد بننے کو تیار ہیں. آپ کہتے ہیں میں خود کر کے دے دیتا ہوں. نہیں کر کے بھی دے دیتا ہوں میں، کچھ ایسی بریکی ہیں جو بتا بھی سکتا ہوں. وہ پنجابی بول تو بھی ہے تو بھی. یار تو بھی تمہارے خیال میں عام آدمی ہوتا ہے؟ ایسی گل میں انگریز تو بھی دکھا دیاں تانوں. یہ وہ کام ہے جو ہم نہیں کر سکے. ظاہری گل ہے بھاجی، اننے کپڑیاں دی بو کون سونگے. او بھائی ساڈے کے دھو کے فریش ہو کے آندے سی، اسی صرف پریس کرنے ہوندے سی. اصل تے ادو ہی نکلدی بھاپ وچ جو پریس ہوندا ہے. اچھا جی، کیا کہنے رنگیلا صاحب، بہت اچھی شرٹ پائی. یہ شکریہ. ویسٹ انڈیز دی کلفی ہوندی. او مائی سر گاڈ، میں کہا لاسٹ دن چل رہے ہیں. یہ لاسٹ ڈے اسٹوڈیو کے رہنے دے، اپنے نہ بنائے. اچھیاں یاداں چھڈی دیاں ہوندیاں ران صاحب. ابھی تم نئے فلم میں کاسٹ ہوئے ہو، دھیان سے. ہاں چار جگتا تو ایک دم پھر ٹیلی فلم دا نہ جا پئی. ٹیلی فلم، اچھا جی. فلم کا نام میں رکھ رہا ہوں استاد شاگرد 2. ہاں ہاں مطلب تھی 70 گزار جی بنا رہے ہو. کتے اس فلم دا پروڈیوسر تاڑے کو تے نہیں آ گیا ایویں مرید ہو گیا ہوئے. جی فیصل یوسف کہتے ہیں سر آپ کی نظر میں نون لیگ والے سارے کرپٹ، لیکن آپ نے کبھی علی امین، زلفی بخاری، فرح گوگی، عثمان بزدار، پرویز خٹک، پی ٹی آئی کی 15 سالہ حکومت کے پی میں اور ان کی ترقی یافتہ کاموں کا تذکرہ نہیں کیا، تو کیا اس کا مطلب ہم بھی یہی سمجھیں کہ آپ بھی ویوز کے لیے آپ اتنا ٹائم دے رہی ہیں بھائی صاحب کو. آپ یقین کیجئے یہ نہیں کہ انہوں نے ایک کریٹیکل بات کی، یا تو یہ نابینا ہیں یا ڈورے ہیں، بہرے ہیں، کہ میں نے 36 دفعہ بزدار کو، علی امین گنڈا پور کو، اور وہ گوگی شوگی کیا ہے میں تو اس کا تذکرہ بھی کبھی نہیں کیا میں نے. یہ بیڈ آپٹکس ہیں عمران خان کی اس 3 سالہ حکومت کے. تو ان سب یہ جتنے نام انہوں نے گنوائے ہیں سارے کے سارے یہ واجب النقل ہیں، نقل مکانی یعنی ان کی کر دی جائے. ایون میں تو گنڈا پور کے بارے میں کوئی بڑے اچھے نظریات نہیں رکھتا، اور میں سب کے سامنے کہتا ہوں اللہ کہ وہ عمران اس کو بڑا اہمیت دیتا ہے. دیٹ ڈز ناٹ مین گنڈا پور ایک برا آدمی ہے. میں ذاتی اوپینین اس کے بارے میں اچھی نہیں رکھتا. وہ کیا کہ جب وہ واقعہ ہوا تھا نا، اس سے لے کر اب تک کا علی امین گنڈا پور وہیں کا وہیں ہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، تو میرے حلق سے نہیں اترا. باقی جتنے نام انہوں نے لیے، جتنے نام، وہ سب کے سب پی ٹی آئی کی 15 سالہ پرفارمنس ان کے پی بہت بہتر ہے، بہت ساروں سے بہتر ہے. تم کہاں رہتے ہو بھائی؟ ویئر ڈو یو لیو؟ ان ناروے یا نیوزی لینڈ رہتے ہو؟ کہاں کمپیئر کر رہے ہو آپ؟ تو جس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے اس حساب سے تو پی ٹی آئی کی اوور آل پرفارمنس بہترین تھی. کے پی میں چھوڑے، پنجاب میں اوور آل فیڈرل گورنمنٹ بہترین تھی. لیکن ان میں 1-2 نام ایسے ہیں جنہیں میں ذاتی طور پہ بھگت نہیں چکا، جانتا نہیں ہوں. سنا ہے کہ ان کے کچھ گرے ایریاز ہیں. میں سب کے بارے میں یہ نہیں کہتا، اچھا ہوا میں نے آپ کو ریپیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا. نہیں سر، آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جس کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں
لیکن ان میں اکثریت وہی ہیں جو بھائی صاحب سوچتے ہیں. سعدیہ حسیب کہتی ہیں ٹوٹلی اگریڈ ود آفتاب صاحب. If we really wish to be kind enough to negotiate, then we must show good manners and we should be within limits. Always keep a door open for everyone because Allah has kept the door open for everyone. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس پرسپیکٹیو میں کہہ رہی ہیں. اگر یہ ڈائلاگ کے بارے میں کہیں، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈائلاگ ہمیشہ موجود رہنا چاہیے، ڈائلاگ کے بڑے فائدے تو، اور دروازے کھلے رکھنے چاہیے اور لمٹس میں رہ کے اور مینرز اور ایتھکس کا خیال رکھتے ہوئے. یہ ایتھکس اور مینرز کہاں آئے؟ حنیف ٹیرا کی کمی فیصل بہت اچھی پوری کر رہا ہے. فیصل تو بیچارہ سیدھا سیدھا نفیس آدمی ہے، اور حنیف ٹیرا ایک بہت پاورفل کیریکٹر تھا، بہت پاورفل کیریکٹر تھا. فیصل تو اپنی سیرت کی وجہ سے، اپنی نیک نیتی کی وجہ سے، اپنی سیر چشمی کی وجہ سے وہ ایک چھاپ اپنی چھوڑ گیا ہے. ادروائز وہ کوئی اتنی کامیڈی نہیں کر رہا. اس کے اوپر کامیڈی، اس سے متعلق کامیڈی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت سارے خواب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ادھورے رہ جاتے ہیں کرپٹ ایس ایچ او اور اس کے پارٹنر کے. لیکن حنیف ٹیرا وہ تو اپنے اندر ایک دبستان ہے پورا. کیا کہنے، کلین شیو مجھ ہوں. اس نے سنا ہمارا یہ رول کسی انڈین فلم میں کیا ہے. بات جی سر ابھی لنڈن ٹرپ میں آپ نے نواز شریف کے گھر کے باہر ایک ولاگ کیا تھا، بٹ اٹ نیور سو دا لائٹ آف ڈے. وہ ولاگ ایکچولی اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، ایک چھوٹا سا میسج تھا جو، بلکہ میں کہوں گا پروڈیوسر صاحب یہ کب چلانا ہے آپ نے، جب اس کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی. وہ ایک مشورہ تھا میاں صاحب کو، بلکہ ہو سکے تو آج ہی چلا دیں. اچھا جناب، ہم گزر رہے تھے ہائیڈ پارک کے قریب سے تو بڑی شدت سے یاد ستائی ایک یار گمگشتہ کی. تو سوچا کہ اور نہیں تو اس گلی سے گزرتے جائیں. ویسے تو یہاں پر خوب دھما چوکڑی مچائے رکھتا ہے وہ نوجوان، لیکن ہم صرف بڑی سوبرائٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میاں نواز شریف کی ریزیڈنس سے ہو کے جا رہے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہماری پلگرمیج جو ہے یہ قبول کر لینا کہ آئی واز آلسو دیئر. تو although I didn't come to see him، یہ جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. آپ لنڈن آئیں اور یہاں نہ آئیں تو یہ ہو نہیں سکتا. تو مجھے بعض اوقات افسوس ہوتا ہے میاں صاحب کی زندگی کے یہ چیپٹر ہے نا، اس چیپٹر پہ میاں صاحب کو بڑا سرخرو ہونا چاہیے تھا، مطمئن ہونا چاہیے تھا. اور ایک بندہ جو، اور بندے کو کیا چاہیے ہوتا ہے زندگی میں، تو کامیابیاں سمیٹ کر، فرائض پورے کر کے، پاکستان کی چاہے تھوڑی بہت ہی خدمت ہوتی وہ کر کے آپ تیار ہوتے کہ لو جناب آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک آف جب چاہے. لیکن افسوس، صد افسوس، میاں صاحب کے کریئر نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو ٹیسٹ کرنا ہونا، اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے. ایک تو یہ دیکھا کریں کہ آپ کس قدر اطمینان میں رہتے ہیں، وہ آپ کا ذہنی اور قلبی اطمینان آپ کو بتاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی لائف کا جو فائنل چیپٹر ہے وہ کیسا ہو گیا ہے. آپ اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں یا اس دور میں جب آپ کو سراسر سکون چاہیے ہو اور آپ پہم بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو بار بار محسوس ہوتا ہو کہ یہ میں نے کیا کر لیا اپنے کریئر کے ساتھ. میں نے تو اپنی طرف سے بڑی چالاکی، بڑی دانائی کی تھی، لیکن وہ سارا کچھ پٹھا پہ گیا. تو میاں صاحب، اللہ آپ کے حالات بہتر کرے، آپ پر رحم کرے، اور آپ کو اب بھی وقت ہے ہدایت دے اور کچھ نہیں. تو میاں صاحب زندگی کے اس چیپٹر میں کوئی پتہ نہیں ہوتا آپ کی لائف کتنی ہے، میری کتنی ہے، کل کا کسی کو نہیں پتہ. میرا آپ کو ایک دوستانہ مشورہ ہے، فار آل ٹائم سیک، کیونکہ ہم نے کچھ اچھا وقت بھی گزارا ہوا ہے، پیار محبت کا بھی. اب بھی میرے دل میں آپ کے لیے نفرت نہیں ہے، رحم ہوتا ہے، بعض اوقات جلاہٹ ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ آپ کے حالات دیکھ کر نا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو کافی کچھ دکھا دیا ہے. تو مشورہ یہ ہے کہ وقت کا پتہ کچھ نہیں ہوتا، جانے سے پہلے کنفیشن ضرور دے کے جائیے گا
کہ مجھ سے یہ حماقت سرزد ہوئی ہے، کاش نہ ہوتی. اور اس پر توبہ کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جس کے سامنے آپ جھک کر توبہ کریں گے وہ آپ کا عذر قبول کر لے گا. پاکستانی عوام قبول کرتے نظر نہیں آتے. تو وہاں جب گئے تو چونکہ رش وش نہیں تھا، رات کا پچھلا پہر تھا، میں نے کہا یار میں یہ فیل کچھ تھوڑی سی لینا چاہتا ہوں، گاڑی روکو. میرے ساتھ تھے مظفر بھائی، تو اتر کے میں دروازے کے سامنے آیا تو آپ یقین کیجئے میرے دل میں وہی احساس جو میں اکثر میاں صاحب کے بارے میں اس کا اظہار کرتا ہوں، ہمدردی محسوس کی میں نے کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میاں صاحب نے اپنے آپ کے ساتھ خود بھی کی ہے، بہت زیادتیاں کی ہیں، لیکن میاں صاحب اس سے بہتر اینڈنگ ڈیزرو کرتے تھے. تو وہ مشورہ دیا میں نے، تو عین اس وقت پاس سے نا کچھ نوجوان گزرے، میں نے ان کا تذکرہ بھی کیا، تو وہ بہت برا بھلا کہتے ہوئے محسوس ہوا ہمیں، ٹاں 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 کے شیشے چونکہ انہوں نے چڑھائے ہوئے تھے، ہمیں ان کی آواز نہیں آئی، لیکن جو ہارن انہوں نے بلو کیا اور جس طرح ہمارے پاس سے وہ گزرے، اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ بے ادبی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. مجھے بہت ہی برا لگا. تھوڑا سا آگے گئے نا تو میں نے مظفر بھائی سے کہا کہ یہ اشارے پر ڈیفینیٹلی کھڑے ہوں گے، آپ ان کے آگے گاڑی کھڑی کریں. پوچھے تو صحیح نا، مظفر بھائی تھوڑے سے شریف آدمی ہیں. نہیں میں نے کہا کہ پوچھنے میں تو کوئی حرج نہیں نا. وہ گاڑی جب ہم نے پاس جا کے کھڑی کی نا تو میں نے شیشہ نیچے کیا، رول کیا، تو میں نے کہا کیا مسئلہ تمہیں نیچے. جب اس نے مجھے دیکھا تو پریشان ہو گئے، تو چھلانگیں مارنے لگے. 4 نوجوان تھے اور مجھے اس کا بھی اندیشہ تھا کہ جب مجھے پہچانیں گے، یہ کوئی کئی دفعہ ہو چکا ہے. ایک صاحب میرے ساتھ لڑ رہے تھے گاڑی میں، ہماری لڑائی ہونے والی تھی، جب شیشہ نیچے کیا گیا تو پھر ہماری دوستی ہو گئی. تو میں پہچان گیا، میں نے کہا گاڑی آگے جو ہے نا اشارہ کراس کر کے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے اتنے فین ہیں، میرے ابا آپ کے اتنے فین ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ہم آپ کو برا بھلا کہہ کے اس لیے آئے تھے کہ ہمارا خیال تھا کہ آپ نواز شریف کے سٹاف کے کچھ لوگ ہیں جو اس وقت چھٹی کر کے جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم ذرا نیکی کما لیں، آپ کو برا بھلا کہہ لیں. یہ وہاں کا کلچر بن چکا. تو اس پر اس نوجوان نے، میرا خیال ہے وڑائت صاحب یا گھمن صاحب ان کا نام تھا، یا گورایا صاحب تھے، وہ جاٹی ہے مجھے پتا ہے، ان تینوں چاروں میں سے کوئی ایک تھی. اس نوجوان نے اپنے ابا کے ساتھ میری بات کروائی. تو کہتے ہیں انہیں یقین نہیں آئے گا جب تک آپ بات نہیں کریں گے نا. کیسے رینڈملی سڑک پر آپ سے ملاقات ہوئی. سی ایم پنجاب نے موٹر سائیکل سواروں کے لیے علیحدہ لینز بنوانے کا فیصلہ کیا ہے. اس سے زیادہ بہتر تھا کہ ٹریفک سے متعلق ایتھکس سکھانے اور کریکولم میں شامل کرنے پر زور دیا جاتا. دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، وہ بھی ہونا چاہیے تھا، یہ بھی ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے بائکرز کے لیے بالکل الگ سے وہ ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں تو اتنی چھوٹی چھوٹی جو چلتے پھرتے مار جاتے ہیں گاڑیوں کو لینز چینج کرتے ہوئے. دس از ضروری. سر ایاز فہیم کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ نابیناؤں کو تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے. ہر نابینا کی نظر کا لیول مختلف ہوتا ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے. جی ایسا ہی ہے. عدنان خان کہتے ہیں سر ود ڈیو رسپیکٹ یو شوڈ ناٹ کال یور سیلف اے جرنلسٹ بیکاز یو آر ویری بائسڈ ٹورڈز پی ٹی آئی. ایون یور کامیڈی از ویری مچ بائسڈ. اچھا ود ڈیو رسپیکٹ عدنان صاحب، ایوری جرنلسٹ از ناٹ اے رپورٹر. ویوز اینڈ نیوز آر 2 ڈفرینٹ پارٹس آف دا سیم پروفیشن. میں نیوز نہیں دے رہا ہوتا، میں ویوز دے رہا ہوتا. جب میں رپورٹنگ کرتا تو اس وقت عدنان صاحب میرے خیال پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، تبھی یہ ناسمجھی کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ نیوز دے رہے ہوتے ہیں نا اس وقت آپ باعث نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، سائڈز نہیں لے سکتے. آپ نے جو دیکھا وہ دیکھا، جو گرین ہے وہ گرین ہے، جو ریڈ ہے وہ ریڈ ہے، بلیک اور بلیک، وائٹ اور وائٹ، وہ گرے ایریا نہیں ہوتا. لیکن جب آپ ویوز دے رہے ہوتے ہیں نا اس وقت آپ ایک اینالسٹ کے طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک اینالسٹ بھی جرنلسٹ ہوتا ہے، ایک انٹلیکٹ ہوتی ہے، ایک انفارمیشن ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جرنلزم کی کوئی 50 کے قریب جہتے ہیں. آپ کن جھنجھٹوں میں پڑیں، کن چکروں میں پڑیں، یا تو سمجھا کریں. اب میں کیا مطلب ہے، نون لیگیوں کے بارے میں عمران خان جو فکرہ کہتا ہے میں عدنان صاحب کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن تھوڑی سی تردد کیا کریں. ایک چیز ہوتی ہے نیوز اینڈ ویوز، اس پہ غور کریں
کہ یہ میں نیوز دے رہا ہوتا ہوں یا ویوز دے رہا ہوتا ہوں. بھائی میں بائسڈ ہوں. آپ کو کس نے کہا کہ میں نہیں ہوں؟ آئی ٹیک سائڈس ود عمران خان. آئی ایم اے ویری بگ critic of نواز شریف اینڈ زرداری. Sometimes I am very critical of Imran Khan also. Sometimes. Not anymore. Never since April 2022. But اس سے پہلے ذرا نکال کر دیکھیں. لوگ تو اب بھی کہتے ہیں یار یہ اس دور میں تو عمران کے بڑے خلاف باتیں کیا کرتا تھا. ایک زمانے میں یہ بڑے نواز شریف کی فیور کیا کرتا تھا. یس، وقت بدلتا ہے، تغیرات ہوتے ہیں، آپ چیزوں سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ان تلوں میں تیل نہیں ہے. عمران ہو سکتا ہے بطور حکمران پھر مجھے مایوس کرے، لیکن بطور لیڈر سبحان اللہ، وہ تو چیگویرا کو پیچھے چھوڑ گیا بھائی. اللہ رحمت کرے. میں میاں صاحب نے کہا میاں صاحب جان تو پہلے نا ایک دفعہ کنفیشن دے کے جانا کہ میرے کو غلطیاں ہوئی ہیں. سر ویسے مشورہ خوب دیتا تسی میاں صاحب نو. دوستی میں دیا، محبت میں دیا ہے. آپ دیکھیے کہ بے ادبی نہیں کی میں نے، ورنہ اس وقت تو میاں صاحب گرے ہوئے ہیں. میں میاں صاحب کو اگر شرمندہ کروں گا نا تو ایسے ہی ہوگا جیسے میں اپنے کسی بزرگ کو ذلیل و خوار کروں جب وہ پریشان ہو. نو، ناٹ ایٹ آل. اور یہ جو میں وزیر اعظم پہ بھی تنقید کرتا ہوں نا، اس لیے کہ آج وہ وزیر اعظم ہے، کل کو نہیں رہے گا نا تو پھر ہماری وزاداری ہمیں روکے گی. لیکن جب تاریخ مرتب کی جائے گی، آپ کا کیا خیال ہے میں اس میں نہیں لکھوں گا کہ عمران خان سے حماقتیں کیا کیا ہوئیں؟ یہ پرویز خٹک سے بڑی حماقت کو ہو سکتی ہے؟ بزدار سے بڑی کوئی جہالت ہو سکتی ہے جو ہمارے لیڈر سے ہوئی؟ آگے وہ جو فرا گوگی جو کچھ کرتی رہی اس کے اوپر ابھی میں نے کچھ پروب کرنا ہے میٹر کو، کیونکہ یقیناً ایسا ہوگا کچھ نہ کچھ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کا شوہر جو ہے وہ تو استارہ تھا کرپشن کا، اس کے بارے میں مشہور ہے. لیکن میں نے بخدا کبھی نہ پرسنلی دیکھا ہے نہ سنا ہے. ایک دفعہ ایک صاحب نے ان سے بات کروائی تھی مختصر سی، تو ایک جرنلسٹ بات کر لیتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ شاید مجھے کچھ چیزوں کا پتہ چلے. تو بڑی بڑی حماقتیں کر رکھی ہیں عمران خان نے بھی، لیکن عمران خود کرپٹ نہیں ہے. عمران کرپشن پسند نہیں کرتا. میاں نواز شریف نے یہ آخری اننگز کھیلی ہے، یہ بڑی ماٹھی کھیلی ہے. اس سے بہتر کھیلتے، وہ قائم رہتے، وہ مکان نہ کرتے باجوے کے ساتھ. وہ کہتے بھائی میں اپنی ٹائم پہ باری لوں گا، عمران کو میں لیڈ دے رہا ہوں، بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے. واہ. جب ہاتھوں میں ہاتھ پڑے گا میں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا پی ٹی آئی کو. لو اس ایک بات پر قائم رہتا اور توکل کرتا نا اللہ پہ. وہ ڈر گیا فیض آ جائے گا، فیض آ جائے گا، فیض آ گیا تو وہ پھر ہمیں نہیں جیتنے دے گا. یار پھر تمہارا توکل کدھر گیا؟ فیض کی کیا مجال تھی؟ اگر تمہاری باری لکھی ہوئی ہے تو فیض ہوتے ہوئے بھی اول تو فیض کو بھی اپنے ساتھ میں لا سکتے تھے. تو ایسی کون سی بات ہے؟ اگر باجوہ مل گیا تو فیض کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. تو میاں نواز شریف نے یہ آخری اننگز نہایت بھونڈی کھیلی، اور آج جو راندہ درگاہ ان کی پارٹی بن چکی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے. جی آج گانے کی طرف چلیے. میرا خیال ہے کہ ماحول کو لائٹ کیا جائے. ہمارے پاس 3 بڑے سنگرز موجود ہیں. آج کون گانا گا رہا ہے؟ مثلا ایک آپ کے خیال میں وحید لالا، تو رنگیلا صاحب، بابر فتح علی خان صاحب. سو کون گانا گائے گا آج؟ کیوں ہم سے خفا ہو گئے اے جان تمنا، کیوں ہم سے خفا ہو گئے اے جان تمنا، بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے، کیوں ہم سے خفا ہو گئے. یہ رات یہ برسات، یہ رات یہ برسات، یہ ساون کا مہینہ، ایسے میں تو شولوں کو بھی آتا ہے پسینہ. اس رت میں غریبوں کی دعا کیوں نہیں لیتے، بھیگے ہوئے موسم کا مزہ. یار یہ آج ایز اٹ از چلنا ہے، آپ یہ دیکھ لیں. اس رت میں غریبوں کی دعا کیوں نہیں لیتے، بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے، کیوں ہم سے خفا ہو گئے اے جان تمنا، بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے.
अब आपने ये जो हरकत की है, आपको पता है रंगीला साहब, आपने ना सिर्फ रशीद अत्रे की रूह को बेचैन किया है, बल्कि मेहदी हसन और इवन मोहम्मद अली साहब को भी डिस्टर्ब किया। सर मुझे ये अकेला बेचैन करता है, ये मुझे छेड़ता है गाने में। कौन? ये बबू राणा साहब। मैंने कुछ वो नहीं इतनी कहा। दूर बैठे कैसे छेड़े आप? इतनी दूर बैठे डॉक्टर साहब आपको ओए तू वकील बने हुए हैं हुन भी छेड़ रहे तो नहीं नहीं, आपको जो 2 दफा गोते आए हैं वो क्या था? नहीं गोते वो मुझे बता देता है। खोता देखो वो दिखाएं जरा, मेरा कैमरा मैन जरा क्लोज करके दिखाए। क्या भाई, वो जो करते हो आप। क्या करता हूँ? कुछ भी नहीं किया, तौबा तो आप हम गोते बब्बू आ को रहे देखा ही ना करें, वो इतनी दूर बैठा है आपसे। नहीं नहीं, गोते का बब्बू के साथ कोई ताल्लुक। बब्बू कहता है कि आप यहाँ से शुरू करें, आपको यहाँ गाना चाहिए, आप यहाँ पहुंच जाते हैं। मेहदी साहब का ये स्केल ही नहीं जो आपने शुरू किया। और आपका तो लेवल ही नहीं है। नहीं मतलब चल रहा रंग चेक कर, तौबा खोती दी मंगनी टूटी हुंदी। मेहदी हसन का तो कमाल ही यही था कि जो खर्च सोच नहीं सकते, मेहदी साहब वो खर्च पे गाते थे। तो भाई अरे वैसे तो ब्लूपर्स स्टार्ट हो ही चुके हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मली चलते हैं ब्लूपर्स की तरफ। हैप्पी वॉच। वैसे इनको ये आर्जा कब से लायक है? मेरे से ना पूछो, उससे पूछो जिसकी सेक्रेटरी है। वैसे भाई साहब ये इनको आर्जा ये कब से लायक है? सीधा करके ये आज ये सीधी तरह गल कर। आ जाए। वैसे सल्लू ये इनको आर्जा कब से लायक है? ये वाला इनको ये आर्जा, इनको ये ये वाला। इस इस रुत को गरीब रुत में गरीबों की यार दुआ की नहीं बब्बू तुम